اس کی بیوی سے پوچھا اگر میں 4-5 دن کے لیے نظر نہ آؤں تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ شوہر نے یکدم خوشی سے کہا اچھا لگے گا۔ پھر تو پیر کو بھی بیوی نظر نہیں آئی، منگل کو بھی بیوی نظر نہیں آئی، بدھ جمعے رات کو بھی بیوی نظر نہیں آئی، اور آخرکار جمعے کو جب آنکھوں کی سوجن کم ہوئی تو پھر تھوڑی تھوڑی نظر آنے لگی۔ لڑکی: جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے پاپا نے مجھے 8,000 کا سوٹ لے کر دیا تھا۔ پپو: بس صرف 8,000 کا سوٹ؟ جب میں فیل ہوا تھا تو میرے پاپا نے مجھے 1.5 لاکھ کا رکشہ لے کر دیا تھا۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں کوئی چیز صاف کرنی ہو تو کہتے ہیں کوئی گندا کپڑا دینا۔ پپو کا پیٹ خراب ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے کچھ یوں حال بتانے لگا: ڈاکٹر صاحب صبح سے نیٹ ورک خراب ہے، مس کال پر مس کال آ رہی ہے، آؤٹ گوئنگ بالکل فری ہے، طرح طرح کی رنگ ٹونز بج رہی ہیں، پیٹ میں بیلنس کچھ بھی نہیں رہتا، جتنا کراؤ ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی لے لو، صبح تک سم ہی بند ہو جائے گی۔ بیوی اور شوہر مارکیٹ جا رہے تھے تو ایک فقیر نے کہا: شہزادی 5 روپے دے دو، اندھا ہوں۔ شوہر: دے دو، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، ضرور اندھا ہی ہوگا۔ آج مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا۔ لڑکی: ہائے۔ میں: ہیلو۔ لڑکی: ہاؤ آر یو؟ لڑکی: ہاؤ آر یو؟ میں: فائن۔ لڑکی: ویئر آر یو فرام؟ میں: فیصل آباد۔ لڑکی: آپ کتنا پڑھے لکھے ہو؟ میں: تمہارے جتنا۔ لڑکی: میرے جتنا مطلب؟ میں: بس میں بھی اتنی انگریزی بول کر پھر اردو میں ہی شروع ہو جاتا ہوں۔ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کی بجائے خود 1 لیٹر دودھ پی کر سائیکل چلائیں، مہنگائی بھی کم لگے گی اور صحت بھی اچھی رہے گی۔ پٹھان کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا لیکن لڑکی نے اسے ٹھکرا دیا۔ پٹھان نے کہا تم 5 دن کے اندر مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی۔ وہ پٹھان دن رات دھوپ بارش میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا رہا۔ چوتھے دن لڑکی کو واقعی پٹھان سے پیار ہو گیا۔ اس نے سوچا صبح پیار کا اظہار کروں گی۔ صبح جب وہ پٹھان کو ملنے گئی تو اسے وہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ملا جس پر لکھا تھا: تمہارا چکر میں تمہارا چھوٹی بہن سیٹ ہو گیا ہے ماڑا، مجھے بھول جانا باجی۔ عورت اپنی شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بولی: چھوٹا بیٹا اسکول کے نئے جوتے مانگ رہا ہے، بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کیا کروں میں؟ قبر سے گھٹی گھٹی آواز آئی: مر گیا ہوں، سعودی عرب نہیں گیا ہوں۔ سردار جاب کے لیے فارم پر کر رہا تھا، نام اور ایڈریس لکھنے کے بعد آخری کھانا تھا ایکسپیکٹڈ سیلری۔ بہت دیر سوچنے کے بعد سردار نے لکھ دیا: یس۔ میرے رش کے کمر تو نے پہلی نظر، جب نظر سے ملائی تو ابا آ گیا، سانس ہی رک گئی، جان ہی نکل گئی، شترول ایسی کروائی، مزہ آ گیا۔ بہت نزدیک ہو کر بھی وہ اتنا دور ہے مجھ سے، اشارہ ہو نہیں سکتا، پکارا جا نہیں سکتا۔ تشریح: شاعر امتحان دے رہا ہے لیکن کسی طرح بھی اسے نقل کا موقع نہیں مل رہا۔ ایک انگریز پر بجلی کی تار گر گئی، تڑپ تڑپ کر مرنے ہی والا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ انگریز اٹھا اور بھاگ کر بولا: پاکستان زندہ باد۔ ایک کراچی کی لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا، نکاح خواہ لڑکی سے: تیسری اور آخری بار پوچھ رہا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ لڑکی خاموش، کچھ نہیں بول رہی۔ باپ ششو پنج میں، ماں حالت وشی میں۔ گھر والے: کیا یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ رشتہ دار: ضرور کسی لڑکے کا چکر ہے۔ لڑکی گھونگھٹ اٹھاتے ہی تھوڑا لرزتی ہے، شرماتی ہے، پھر منہ سائیڈ میں گھما کر پان کی پچکاری پھینکتی ہے، پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہتی ہے: قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آپ لوگوں نے بھی پان پھینکوا کر ہی دم لیا۔ آج کل کے بچے اسکول سے نکلتے ہی ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، اور ایک ہم تھے پتھر کو ٹھڈے مارتے مارتے گھر تک لے آتے تھے۔
وہ مزہ نہیں دنیا کے کسی کونے میں جو مزہ ہے صبح اٹھ کر پھر سونے میں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ چکے ہوتے ہیں جو گدھے پر بھی سوار ہونے کے لائق نہیں ہوتے اور ہم ان کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ شہروں کے مرد بھی عورت نما جبکہ دیہاتی عورتیں بھی مرد نما ہوتی ہیں۔ یہ کوفتہ آخر کس نے ایجاد کیا ہے؟ پہلے بوٹی کا قیمہ بناؤ، پھر محنت کر کے قیمے کو جوڑ کر بوٹی بناؤ اور پھر کھا کر دوبارہ قیمہ بنا دو۔ ہر شادی میں ایک آنٹی ایسی ضرور ہوتی ہے جو نوٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کون سا لڑکا کون سی لڑکی سے زیادہ فری ہو رہا ہے۔ وہ لڑکے بھی لڑکیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں جانو تم بس میری ہو، جن کی اپنی سم ابو کے نام پر ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے ملاقاتیں اور شادی کے بعد مکالاتیں ہوتی ہیں۔ اپنی بیوی سوال کرے تو مردوں کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر کسی دوسرے کی بیوی پوچھتی رہے تو علم و دانائی کے دریا بہتے رہتے ہیں۔ جی کہتے ہیں چائے پیا کرو، اس سے بے عزتی برداشت کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ ایک شیخ صاحب نے اپنے ایک شیخ دوست کو بتایا کہ ان کے دانت میں کیڑا تھا۔ اس دوست نے انہیں بہت زبردست مشورہ دیا کہ کچھ دن صرف چائے اور رس کھاؤ۔ شیخ صاحب نے ایک ہفتہ چائے رس کھایا، پھر ایک دن صرف چائے پی۔ کیڑا باہر نکلا اور بولا شیخ صاحب رس مک گئے نے۔ لڑکا میں پی کر نہیں بہکتا، اسے دیکھ کر بہکتا ہوں، بتا شراب حرام ہے یا وہ؟ پیچھے سے ماں کی آواز آئی کمینے شراب حرام ہے وہ الو کی پٹھی۔ شوہر میں تمہارے ساتھ 100 سال تک رہوں گا اور پیار کروں گا۔ بیوی اس کے بعد کہاں منہ مارنے کا ارادہ ہے؟ ڈاکٹر تمہیں تکلیف کس وقت زیادہ ہوتی ہے؟ مریض ڈاکٹر صاحب جب آپ کا بل دینا ہوتا ہے۔ ایک سردار جلیبیاں بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا آلو لے لو آلو لے لو۔ ایک آدمی نے پوچھا سردار جی یہ تو جلیبیاں ہیں۔ سردار جی چپ ہو جاؤ ورنہ مکھیاں آ جائیں گی۔ سر سید احمد خان پر نوٹ دیکھیں۔ جواب سر سید احمد خان جب پیدا ہوئے تو بہت چھوٹے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ بڑے ہو گئے۔ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو بہت ذہین تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کر دی جس سے ان کو گہرا صدمہ پہنچا اور انہوں نے غصے میں آ کر 75,000 روپے والا ساؤنڈ سسٹم والی ہائی روف گاڑی لے لی جس میں وہ پک ڈراپ سروس دیا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان کو پاکستان سے بہت محبت تھی، اس لیے سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں اے سی کا استعمال بہت کم کرتے تھے۔ شکل و صورت میں بھی کسی سے کم نہ تھے، ان کے ہونٹ گلابی اور ایک گال پر تل تھا۔ سر سید احمد خان اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے بہتی ہوا سا تھا وہ، اڑتی پتنگ سا تھا وہ، کہاں گیا اسے ڈھونڈو۔